آج ہم آپ کے سامنے ایک سبق آموز کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس کہانی میں ایک شخص کی سب سے چھوٹی بیٹی اپنے والد کا گھر کیوں چھوڑ کر چلی گئی اور اس کے بعد کس طرح اس کی شادی ہوئی۔ اس کہانی کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کہانی کا آغاز۔ ایک وقت تھا جب اس شخص کی 3 بیٹیاں تھیں۔ تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی سب سے زیادہ پیاری تھی۔ وہ بیٹی اپنے والد کے دل کے قریب تھی اور والد بھی اپنی تینوں بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن ایک خوف تھا کہ کہیں وہ اس سے جدا نہ ہو جائیں۔ ایک دن اس شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ اس بات پر پریشان تھا کہ کیا وہ اپنی بیٹیوں سے برابر محبت کا سلوک کر رہا ہے۔ سب سے بڑی بیٹی سے سوال۔ سب سے پہلے وہ اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، پاپا میں اب سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر والد بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کو ایک سونے کی مالا تحفے میں دی۔ دوسری بیٹی سے سوال۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ دوسری بیٹی نے جواب دیا، پاپا میں آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ والد خوش ہو کر اسے بہت سی سونے کی اشرفیاں دے دی۔ چھوٹی بیٹی سے سوال۔ آخر میں وہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ چھوٹی بیٹی نے جواب دیا، نمک کے برابر۔ اس جواب کو سن کر والد کو بہت غصہ آیا۔ اس کے لیے نمک ایک معمولی چیز تھی اور بیٹی کا ایسا جواب اس کے دل پر چوٹ کی طرح لگا۔ اس نے بیٹی کو سخت ڈانٹا اور کہا، مجھے پتا ہے کہ تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے تمہیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ چھوٹی بیٹی کا فیصلہ۔ اس بات نے چھوٹی بیٹی کے دل کو بہت ٹھیس پہنچائی اور وہ کسی کو بتائے بغیر گھر سے روتے ہوئے نکل گئی۔ وہ گلیوں میں گھومتی ہوئی ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں گھاس الفاگ ہوئی تھی۔ اس نے گھاس کے لباس کا ایک ٹکڑا اپنے اوپر ڈالا تاکہ اس کی پہچان نہ ہو سکے۔ پھر وہ بادشاہ کے محل کے باہر پہنچی اور دروازے پر کھڑے سپاہیوں سے کہا، مجھے کام کی ضرورت ہے، کیا آپ مجھے کام پر رکھیں گے؟ سپاہیوں نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی کو کام پر نہیں رکھتے۔ باورچی کا ترس۔ اس کے بعد ایک باورچی جو ان کی باتیں سن رہا تھا، اس پر ترس آیا اور اس نے چھوٹی بیٹی کو کام پر رکھ لیا۔ باورچی نے اسے تمام کام سکھا دیے اور اس کا رہن سہن بھی انتظام کر دیا جہاں اور بھی خواتین کام کر رہی تھیں۔ نیا نام۔ کسی نے بھی اس لڑکی کا اصل نام نہیں جانا، اس کے لباس کے وجہ سے سب نے اس کا نام اوشار آ رکھ دیا۔ بادشاہ کی تقریر۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بہت بڑی تقریر منعقد کی جس میں ہر شخص کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ تمام خواتین خود کو سجا سنوار کر اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہو گئیں، لیکن چھوٹی بیٹی نے کہا کہ وہ بیمار ہے اور اس لیے وہ تقریب میں شریک نہیں ہو سکے گی۔ خوبصورت لڑکی کی آمد۔ تقریب کے دن جب سب خواتین تقریب میں پہنچیں، چھوٹی بیٹی نے اپنی گھاس والی پوشاک اتاری اور ایک خوبصورت لباس پہنا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر کسی کی نظر اس پر جا کر رک گئی۔ بادشاہ کی نظر۔ بادشاہ کی نظر جب اس لڑکی پر پڑی تو وہ اس کے حسن میں مگن ہو گیا۔